میں تو جیومیٹری کو کہتا ہوں کہ یار یہ میرے لیے آیات اللہ، جس کہتے ہیں اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی میرے لیے آتی ہے اس کے اندر، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بار بار یہ ہر ڈیزائن بنانے کے بعد ان کو یہ ریلائز کرواتا ہوں کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے آپ نے کی ہے. جب میں جیومیٹری میں تب اللہ تعالیٰ کی جو قدرت سامنے آنا شروع ہوئی کہ ایک دائرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا علم چھپا کے رکھا ہوا ہے. یہی چیز آپ کو ہمارے عمارتوں میں نظر آتی ہے، پھر یہی چیز ہمیں اپنے قرآن شریف کی ڈیکوریشن کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے کپڑوں میں ہمارے تلوار ہتھیار ڈھال اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہمارے کراکری اس کے اندر مینیفیسٹ ہوتی نظر آتی ہے. آپ نے مجھ سے کہا کہ جی کہ وائی ڈو یو کم ٹو جیومیٹری، پروبیبلی اس کے اندر جو آرڈر ہے، ڈسپلن ہے، جو مجھے 32 ایئرز آف سروس ان آرمی جو مجھے جو اس نے سکھائی، دیٹس وائی پروبیبلی اٹریکٹس می سو مچ. تو 8 ایئرز میں مطلب ہارڈلی کوئی دن جاتا ہے کہ میں کچھ جیومیٹری کا کام نہ کر رہا ہوں، جیومیٹری پیٹرنس کا کام نہ کر رہا ہوں، یا اس کے اوپر میں دماغ نہ چل رہا ہوں. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف مکالمہ ود موہت. آئی ایم آنرڈ کہ آج میرے ٹیچر ہستون ایسٹ کے جیومیٹرک پیٹرنس کے سر فرید صاحب نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ سر، آپ آئے ادھر. ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. سر شروع کرتے ہیں آپ کی لائف سے ریلیونٹ جیومیٹرک پیٹرنز اور اس سب پہ بھی آئیں گے، لیکن انیشیلی آپ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں فرام پاکستان آرمی، اور ایک ڈسپلنڈ ادارہ، ہر ایک چیز بڑی ڈسپلنڈ اور ٹپ ٹاپ، اور آرٹس کو اس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ سمجھا جاتا ہے کہ لبرٹی ہے، ایک آزادی ہے، سارا کچھ. تو آپ اس وقت ہیں ہستون ایسٹ میں جیومیٹرک پیٹرنس پڑھا رہے ہیں، تو ٹریڈیشنل آرٹس کا ایک ادارہ اور ایک انتہائی یونیفارمٹی اور ہر ایک چیز بڑی ڈسپلن پہ، تو یہ بڑے دو ڈفرینٹ ڈسپلنس مجھے لگتے ہیں. تو یہ آپ کا کیسے ایک چینج آتا ہے اپنی زندگی میں، اس کا تھوڑا سا بتائیں. ایکچولی جب میں ریٹائر ہوا 2017 میں، تو آئی وانٹیڈ ٹو کم ٹو لاہور، اور میں کوئی آفٹر اراؤنڈ 40 ایئرز کے بعد میں لاہور واپس آ رہا تھا. میری ساری ایجوکیشن لارنس کالج مری، تو میں کلاس 1 میں ہی مری چلا گیا، اور پھر جب تقریباً ایف ایس سی کر کے تقریباً کوئی 8 مہینے ان دنوں چھٹیاں ہوا کرتی تھیں رزلٹ آنے تک، تو وہ 8 مہینے لاہور میں گزرے، اور اس کے بعد فوج میں چلا گیا. تو اس 85 میں پاس آؤٹ ہوا، اور 2017 میں ریٹائر ہو کے اس کے دوران کبھی لاہور کبھی پوسٹنگ نہیں ہوئی. تو نزدیک ترین جو پوسٹنگ تھی وہ گجرانوالہ تھی، جو اس وقت 1.25 گھنٹے کی مسافت پہ تھا. ابھی بھی آلموسٹ اتنا ہی ٹائم لگ جاتا ہے. تو دیٹ واز دا نیئرسٹ. تو جب 2017 میں ریٹائر ہوا تو لاہور آیا. اس وقت میرے مسز اور میری بیٹی کراچی میں تھے، بیٹی پڑھ رہی تھی، مسز ان کے ساتھ تھیں، اور میرا جو بیٹا تھا وہ بھی باہر پڑھنے گیا. سو آئی واز الون ود مائی فادر. تو ایوننگز میں کچھ کرنے کے لیے ہوتا کچھ نہیں تھا، آفٹر آفس آورز وغیرہ جو ادھر میں نے ایک یونیورسٹی جوائن کر لی، وہاں پڑھا رہا تھا. اور تو وہیں کہیں سوشل میڈیا پہ کہیں سے ایک اشتہار پاپ اپ کیا کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے. علامہ اقبال کا جو مشہور ایسیز ہے اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے، اور اف سم بڈی وانٹس ٹو جوائن تو ہی از ویلکم، اور ہی از ویلکم. تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا ہستون ایسٹ کیا چیز ہے، کس طرح ہے. تو آئی جسٹ فالوڈ دیٹ لنک. ان کا چلو لیٹ سی کہ وہ 3 دن کا ایک تھا جس میں ورک شاپ ٹائپ چیز جس میں یہ پڑھا رہے تھے. جب میں ادھر ہستون ایسٹ پہنچا تو یہ جو میرے جیومیٹری کے استاد تھے وہ ہی واز اے اسٹوڈنٹ آف فلاسفی ایز ویل، اینڈ ہی واز ایکچولی ٹیچنگ یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ. تو ہم بھی جا کے بیٹھ گئے، اور ہستون ایسٹ میں بڑا انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ اور بڑا مزہ آیا اس کو سن کے. اور 2-3 دن میں جاتا رہا، اور ہستون ایسٹ کا ماحول ایسا ویلکمنگ تھا کہ مجھے تو بہت ہی مزہ آیا کہ یار یہ کیا مزیدار جگہ ہے، کیا چیز ہے. اور وہ ڈسکشن بھی جو استاد دانش تھے انہوں نے بہت اچھی طرح کنڈکٹ کیا، اور ہمیں سمجھ آیا کہ کیا یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں بات کیا کر رہے ہیں علامہ اقبال. خیر جب وہ 3 دن کا سیمینار ختم ہوا تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ ہستون ایسٹ کیا چیز ہے، کیا ہے، کس طرح ہے. خیر وہاں ایک ہمارے کوثر صاحب بڑے عزیز ہمارے سینئر
کوثر صاحب نے مجھے ایکسپلین کیا کہ جی کہ یہ ہستونیست ایسا ہے اور ایسا ہے, یہ ایک ادارہ ہے اور یہاں آپ آئیں آپ کا دل لگے گا. میں نے کہا جی میں تو بہت دل لگ رہا. خیر یہ کر کے میں آ گیا واپس. تو اس کو میں نے فیس بک کو سبسکرائب کر دیا اور اگلے ہی ہفتے ایک ان کا ایڈورٹائزمنٹ آیا کہ جی کہ اسلامک جیومیٹرک پیٹرنس کا کورس اسٹارٹ ہو رہا ہے اور somebody wants to join. تو ہی میں ایکچولی وہ بھی میں نے ایک ہفتے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک ہفتہ پہلے شروع ہو چکا تھا. اور ہمارے جو استاد دانش تھے وہی پڑھا رہے تھے جنہوں نے ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹ میں مجھے پڑھایا تھا. تو جب وہاں کوئی تقریباً میں جب ایک ہفتہ لیٹ تھا, خیر انہوں نے مجھے ایکسپلین کر دیا کہ کیا کیا میں نے مس کیا ہے. بٹ دین آئی ریئلائز کیا یہ تو جیومیٹری تو بہت ہی مزیدار چیز ہے, بہت ہی جیومیٹرک پیٹرنس تو بہت ہی آپ کا دماغ کھولتے ہیں اور ایک نئی اس پہ آتے ہیں. کیونکہ میں ایکچولی جب فوج سے ریٹائر ہوا تو ایک چیز میں نے محسوس کی تھی کہ یار کہ اب یہ زندگی نے اپرچونیٹی دی ہے ٹو فرام ہیئر آنورڈس آئی کین لیو ایز پر مائی ول, کہ میں جس طرح جینا چاہتا ہوں اس طرح چلا جائے, کہ آزاد ہے تو جیسے کہتے. تو اس سے پہلے 32 years آف ڈسپلن لائف آئی تھاٹ کہ وی شوڈ ہیو اے بریک ایز مچ ایز ون کین. اور یہ مجھے ایک اپرچونیٹی مل رہی تھی ٹو لرن اے نیو تھنگ وچ از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام مائی ملٹری بیک گراؤنڈ. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جب میں جیومیٹری کے اندر آیا تو مجھے تو استاد دانش جو تھے وہ انہوں نے پڑھانا شروع کیا اور بہت ہی زبردست پڑھاتے تھے. تو انہوں نے اور تقریباً پہلے 3 مہینے چلا کورس, پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ایڈوانس لیول کرنا ہے. میں نے کہا جی بالکل ضرور کرنا ہے. اور پھر تقریباً ان سے میں نے کوئی تقریباً 6-7 مہینے پڑھا. اور پھر مطلب مجھے اتنی اس نے فیسنیٹ کیا اور اتنا اس نے انٹلیکچولی اسٹیمولیٹ کیا کہ میں اس طرح سوچنا شروع ہو گیا جیومیٹری کے اوپر. ایسے میں اپنے جب سے پھر اس طرح ہوا کہ استاد جو ہمارے استاد دانش تھے ان کو اپرچونیٹی ملی اس کو فیلوشپ کی ادھر پرنسس اسکول آف آرٹس لنڈن میں. اچھا اچھا. ان کو وہاں اپرچونیٹی ملی تو انہوں نے ڈیفینیٹلی انہوں نے پریفر کیا کہ کیونکہ پرنسس اسکول آف آرٹس جو اب کنگ اسکول آف آرٹس کہلاتا ہے, پرنس چارلز نے وہ قائم کیا تو وہ کنگ چارلز ہے, وہ کنگ کے نام سے اسٹارٹ ہو گیا. تو ادھر کی مطلب از اے ویری رینونڈ ان کی اس میں ٹریڈیشنل آرٹس میں ان کا بھی بہت کام ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی ادھر چلے گئے. اور ہستونیست میں ایٹ دا مومنٹ تیمور صاحب پڑھاتے تھے جیومیٹری, لیکن ہی واز بزی ود آرکیٹیکچر کورس. تو انہوں نے سنس آئی واز دا کینسٹ اسٹوڈنٹ, کیونکہ میں شام کو آفٹر دا کلاس میں ادھر ہی بیٹھا رہتا تھا. اور ایک دفعہ ہوا یہ کہ میں اپنی وہ ٹیبل لیمپ جو ہے اس کو کر رہا تھا اور مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ ظہر کے بعد عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء ہو گئی اور میں اپنا ادھر ہی کری جا رہا ہوں. تو جو ہماری ایڈمنسٹریٹر ہیں ادھر سے اچانک وہ نیچے آئیں اور دیکھا کہ اندھیرے کمرے میں لائٹ جل رہی ہے اور ایک بندہ کام کری جا رہا ہے. فرید صاحب خیریت کیا ہوا؟ سوری مجھے ریلائز نہیں ہوا کہ میں تو اس وقت جیومیٹری کر ہی جا رہا ہوں, اس کو اتنا اس کے اندر فنافل ہو گیا. میں پھر بعد میں اپنے جب سے پھر وہ 2021 تھا پرابیبلی کہ جب استاد دانش کو ادھر چلے گئے, ادھر لندن چلے گئے. اور اس وقت ہستونیس میں کوئی جیومیٹری پڑھانے کے اسلامک جیومیٹری پیٹرنس پڑھانے کے لیے امیجیٹ بندہ دستیاب نہیں تھا. تو تیمور صاحب جو ایڈمنسٹریٹر ہمارے سارے ہیڈ ہیں, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ فرید صاحب وڈ یو لائک ٹو ٹیچ جیومیٹری؟ تو میں نے کہا جی بالکل ضرور, گریبنگ دا اپرچونیٹی ود بوتھ ہینڈس. تو فوج میں نے کافی پڑھایا ہے, یعنی انسٹرکشنز میں میں نے کافی کی. تو میں نے یہ ریلائز کیا کہ ایک سبجیکٹ کو آپ اس وقت تک فلی گریسپ نہیں کرتے جب تک آپ اس کو پڑھاتے نہیں. جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ کے سامنے سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, آپ نے ہر اسٹوڈنٹ کا دماغ میں لکھنا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ میں کیا سوال آ سکتا ہے تو آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے. سو انسٹیڈ آف ون اسٹوڈنٹ ناؤ یو آر اے ٹیچر. تو یو آر ناؤ, اگر آپ نے ایک سکسیزفل ٹیچر ہونا ہے تو اس کے جو سوال اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آ سکتا ہے آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے.
سو آپ کی جو پریپریشن لیول ہے وہ کوئی 4 times 5 times 6 times ہو جاتا ہے ایٹ لیسٹ شروع کے دنوں میں. اور بٹ لرننگ آپ کی ختم ہی نہیں ہوتی کہ جیسے وہ ہے. تو اس میں پھر انہوں نے جب میں پڑھانا شروع کیا اور پھر جو راز کھلنا شروع ہوئے جیومیٹری میں, ایک نئی دنیا, ایک نئی چیز سامنے آ گئی. اور جیسے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ میں نے 2-3 اسکلز بڑی لیٹ ان لائف سیکھی. اور مثلاً رائڈنگ میں نے بڑی لیٹ ان لائف, یعنی میں آئی واز ان ارلی 40s. اچھا اچھا. تب میں نے یہ سیکھنا رائڈنگ سیکھی. اینڈ لیٹ سے گولف میں نے اور لیٹ, یعنی اراؤنڈ 45 کے قریب میں نے سیکھنا. لیکن اتنا پیشن سے سیکھی کہ مجھے جب رائڈنگ سیکھنے شروع کی تو اتنا مجھے پیشن سے کہ آئی یوز ٹو ڈریم کہ آئی ایم رائڈنگ. ٹھیک ہے, اتنا مجھے وہ انجوائے کرتا تھا میں رائڈنگ. تو اتنا میرے اوپر اثر ہوتا تھا. پھر اس کے بعد آفٹر 4-5 years جب گولف سیکھی تو پھر آئی یوز ٹو ڈریم مائی سیلف پلئنگ گولف. تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جب میں پورے پیشن سے چیز کرتا ہوں تو میرے اتنا سائیکی کے اوپر افیکٹ کرتا ہے کہ آئی اسٹارٹ ڈریمنگ. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ڈریمنگ اباؤٹ جیومیٹری. ٹھیک ہے, کہ مجھے دماغ کے اوپر اس کا اتنا وہ گہرا اثر ہونا شروع ہوا. تو ساتھ ساتھ میں نے ادھر ہسٹونیس میں کیلیگرافی, ہماری جو لاہوری نستعلیق ہے وہ بھی سیکھ رہا, اور جیومیٹری میں پھر پڑھانا شروع کر دی. آفٹر لرننگ فار 2 years دین آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ دیر. تو اب تو 2021 سے لے کے اب یہ 5 سال ہونے کو آئے ہیں کہ میں ادھر سے یہ جیومیٹری پڑھا رہا ہوں. اور بڑے مزہ آتا ہے. آئی انجوائے اے لاٹ. اسٹوڈنٹس میں سارے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اچھا ہاں, پھر ایک اور ایکسپیرئنس یہ ہوا کہ آپ نے شاید نام سن رکھا ہو جسٹس جواد خواجہ نے. انہوں نے اپنا ایک اسکول قائم کر رکھا ہے ہر سکھ, جس میں ان کے اپنے گرینڈ چلڈرن بھی پڑھ رہے ہیں اسی اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو انہوں نے یہ معیز وغیرہ کے ساتھ, آپ جانتے ہیں مجھ کو کہ جو میرے ایکس اسٹوڈنٹس ہیں وہ ادھر پڑھا رہے تھے. میں نے کہا کہ میں نے بھی سن رکھا ہے تو کیا میں ادھر مجھے بھی لے چلو کسی دن. تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. تو جسٹس صاحب نے کہا کہ انٹروڈکشن ہوا سارا, اور انہوں نے معیز وغیرہ نے مجھے ان کو بتایا کہ سر یہ اسلامک جیومیٹرک پیٹرنس پڑھاتے ہیں اور ہم ان سے پڑھے ہوئے. تو ان کو اس چیز کا مطلب پتہ تھا. ان کا فرید صاحب ووڈ یو لائک ٹو ٹیچ ہیئر ایز ویل. میں نے کہا جی بالکل صحیح ہے, اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی ٹو کنٹریبیوٹ بیک ٹو دا سوسائٹی. کہ جو کچھ میں اب تک کتنا گین کیا ہوا ہے, سب کچھ اراؤنڈ 60 years کی ایج تک سوسائٹی مجھے ان پٹ دیتی رہی, میں آؤٹ پٹ دیتا سوسائٹی کو واپس کرنے کا ایک پرابلی اچھا موقع ہے. تو دین آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ دیئر ایز ویل. تو وہاں بھی بچوں کو پڑھانے کا بڑا میں نے انجوائے کیا. اس کے بعد اب ریسنٹلی ایک کریسنٹ ماڈل اسکول میں انہوں نے اپروچ کیا ہسٹونیسٹ کو کہ دے وانٹ دے اسٹوڈنٹس ٹو لرن دا ٹریڈیشنل آرٹس. جو تو وہاں ہم نے تیمور صاحب نے اور ہمارے باقی لوگوں نے ایک میٹنگ کی. اس میں 3-4 سبجیکٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ یہ ہم ان کو پڑھایا جا سکتا ہے. ایک تو خطاطی, نستعلیق, اردو نستعلیق. دوسرا اسلامک جیومیٹرک پیٹرنس. تیسرا پینٹنگس اینڈ ڈرائنگ. اور ہماری چوتھی جو منیچر پینٹنگ, ہماری ٹریڈیشنل منیچر پینٹنگ ہے اس کو. تو پھر 4 جو استاد ہمارے ادھر ہستونیس میں تھے وہ ادھر جانا شروع ہوئے. اچھا ادھر بچوں کو کیونکہ ایک اور لیول تھا, ہر سکھ سے ذرا ڈفرینٹ قسم کے بچے تھے, وہاں بھی میں نے بہت انجوائے کرنا شروع کر دیا پڑھانا. اور دیٹ از مائی فرسٹ ایور ایکسپیرینس کہ میں اتنے چھوٹے لیول پہ پڑھا رہا تھا. مطلب میں تو میرے جو ادھر آرمی میں اسٹوڈنٹس تھے وہ لیفٹنٹ کرنلز, میجرز تھے. یہاں تو بالکل میں 7 سال کے بچوں کو 7ویں کلاس کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں. لیکن بہت چیزیں مجھے ان سے سیکھنے کا موقع ملا کہ ہاؤ ڈو دے لک ایٹ اٹ. اور پھر کچھ چیزیں میں نے ان کو پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے سینئرز کو اپنے, یعنی جو نارمل ہستونیس کا کورس جس میں آپ بھی آرکیٹیکٹ جو فل فلیج آرکیٹیکٹس ہیں, فل فلیج انٹیریئر ڈیزائنرز ہیں, اور بھی مطلب سینئر پیپل ان لائف, ان کو جب پڑھانا شروع کیا تو دین آئی ریئلائز کہ یار ان کا لیسن, بچوں کا لیسن بڑوں کو جو پڑھاؤ تو وہ ایک اور نیا ٹیسٹ, ایک نئی چیز پیدا کرتا ہے. تو ان سے بھی سیکھا. ان کو جو بڑوں کا ایکسپیرینس تھا وہ چھوٹوں پہ استعمال کیا, اور چھوٹوں سے جو گین کیا وہ بڑوں کے اوپر استعمال کیا. تو بڑا ایکچولی انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ ہے پڑھانا بھی اور جیومیٹری کرنا بھی.
ایک بڑی ایک اسٹیمولیٹنگ چیز ہے. ایک نیا آپ کو علم آپ کو سامنے آتا ہے, اور جو چیزیں اس کے اندر آپ کو سمجھ آتی ہیں وہ آپ کو بہت یہ ریلائز کرتا ہے کہ گریکس جو تھے نا, انہوں نے کچھ آرٹ فارمز کو کہا تھا کہ یہ آرٹ فارم نہیں کہنا چاہیے بلکہ نالج فارم کہنا چاہیے, کہ یہ جو نالج فارم ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ودیعت کیا ہوا ہے. مثلا وہ کہتے تھے کہ جو یہ ایرتھمیٹک میتھمیٹکس ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی انسانوں پہ. پھر وہ میوزک کا کہتے ہیں کہ میوزک از ودیعت ہے, اینڈ دین جیومیٹری از ودیعت, اینڈ فائنلی اسٹرانومی, علم الفلکیات جو ہے وہ ایک اللہ کی ودیعت ہے. اور اگر میں جب جیومیٹری پڑھنا شروع کی اور آگے میں چلنا شروع ہوا تو مجھے یہ ریلائز ہوا کہ ان چاروں میں کتنی مماثلت ہے. مثلا ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جب جیومیٹری از بیسیکلی ارتھمیٹک کاؤنٹنگ آپ کو اسٹارٹ کرتے ہیں, یا جب لیٹ سے کہ ایک ردم جو ہے جب آپ نمبرز کے اوپر لے کے آتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ارتھمیٹک کی فارم میں سامنے, میتھمیٹکس کی فارم میں سامنے لے کے آتے ہیں. جب آپ ٹائم سکیل پہ لے کے آتے ہیں تو وہ میوزک کی شیپ میں سامنے آتا ہے. جب آپ اسپیس پہ لے کے آتے ہیں, یعنی مکان میں لے کے آتے ہیں, زمان میں لے کے آئے تو میوزک بن گیا, اور جب مکان پہ لے کے آئے تو جیومیٹرک پیٹرنز بننا شروع ہوتے ہیں. اب زمان اور مکان دونوں میں جب لے کے آتے ہیں تو اسٹرانومی سامنے آتی ہے, اور چاروں علوم کا ایک بہت گہرا لنک ہے آپس کے اندر. اور ان کے حساب سے جیومیٹری جو ہے یہ جو چاروں علوم ہیں یہ باہر کے علوم, دنیا سے باہر کے علوم ہیں جو انسانیت کو اللہ تعالی نے ودیعت کی. یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ گریک سے پہلے جو مجھے اب انگلش اس کا گریک نیم بھول گیا فلاسفر کا, اگر مجھے ڈیورنگ دا اسٹاک اگر مجھے یاد آ گیا تو, کہ وہ سارے یہ علوم اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یعنی پلیٹو, ایرسٹوٹل اور اس سے بہت پہلے تھا, تو اس کی طرف. اور اس کو تھیوری ہے کہ بیسیکلی ہی واز نو بڈی ایلس بٹ حضرت ادریس علیہ السلام. ٹھیک, یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم ودیعت کیا, اور انہوں نے اس سے گریکس نے ان سے سیکھا. مطلب دیٹ مینس. پھر ایک اور جو ہمارے تیمور صاحب کے استاد صاحب تھے, استاد عبدالعزیز صاحب, جن کی لاہور میں بہت ساری کنسٹرکشن بہت سے, وہ تیمور صاحب بتاتے ہیں, اور یہ انہوں نے کوٹ ہستونیس میں لکھا بھی ہے کیونکہ وہ پنجابی بیک گراؤنڈ, تو انہوں نے کہا جی اے علم جو ہے نا علم لدنی ہے, یعنی دنیا سے باہر کا علم ہے جو ودیعت کیا گیا تھا. یعنی وائی اے گریک فلاسفر سیز دا سیم تھنگ اینڈ a person so far away from Greece and technically not knowing کہ what is the connection, دونوں کی ایک آبزرویشن کیوں آتی ہے. ایک مطلب سوچنے والی بات ہے نا کہ کیوں ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے, ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان, دونوں کی ایک آبزرویشن کیوں آ رہی ہے. سو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جیومیٹرک پیٹرنز جو ہیں ایک بہت ہی ایک مزیدار چیز ہے, ایک بہت ہی. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اس میں اسلامک جیومیٹرک پیٹرنز کیوں ہیں, واٹ از اسلامک ان اٹ, واٹ از دا ایلیمنٹ آف اسلامک ان اٹ. تو اس کی جو سمجھ آتی ہے کہ کیونکہ ہمارے دین میں فگریٹو ڈرائنگ کرنا کی ممانعت, یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ شرعی طور پہ منع ہے, بٹ اس کو ایک بہت زیادہ انکریج نہیں کیا جاتا. اور اس کی وجہ بہت آبویس ہے کہ کیونکہ نبی پاک کی تو سب سے بڑی فزیکل علامت جس کے خلاف وہ کام کر رہے تھے وہ شرک جو ایک بت کی صورت میں تھا, اور ان کی جو سمبولک وکٹری ہے آف وہ جو فتح مکہ,
تو جو سب سے زیادہ سمبولک ہے کہ انہوں نے 360 بتوں کو اپنی چھڑی سے گرا گرا کے توڑا. تو اس چیز کی طرف دوبارہ نہ چلے جائیں تو پرابلی اس کے اوپر ایک ممانعت ہے, جبکہ مطلب ایک چیز بری سمجھی جاتی ہے یا ایک چیز کو انکریج نہیں کیا جاتا, یہ سب سے زیادہ پریکٹس نہیں ہے, ایک پریکٹس نہیں. اور جب ہم اپنی یہ دیکھتے ہیں کہ جی کہ جب آفٹر ڈیتھ آف دا پروفٹ اور حضرت ابو بکر کے دور سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی, لیکن حضرت عمر حضرت عثمان کے دور میں بہت زیادہ فتوحات ہوئیں, اور ہم یعنی اسلامک مملکت دیکھتے ہی دیکھتے 15-20 سالوں میں 4 بر اعظموں میں پہنچ گئی. یعنی ایشیا تو تھا ہی, 3 بر اعظموں میں, یورپ میں پہنچ گئی اور یہ افریقہ کے کوسٹ میں پہنچ گئی, اور یہاں سینٹرل ادھر تک اتنی بڑی امپائر میں جب پیسے آنا شروع ہوئے تو یقیناً پھر ہم نے مساجد, اپنے دفاتر, عدالتیں, وہ عمارتیں بننا شروع ہوئی ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اموی اور عباسی دور تھا تو ان کے محلات بھی بننا شروع, ان کے کورٹس بھی بننا شروع کیا. تو اب اس کورٹ کو کیسے, اس عمارت کو کیسے سجایا جائے, یعنی تصویر بنانے کی آپ کو ممانعت سمجھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو پھر اسلامک آرٹس نے اس کے اوپر, جیومیٹری کے اوپر اس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا, اور اس کے اندر اس فن کو فار ایز اے اڈورمنٹ آف تھنگس کہ یہی چیز آپ کو ہمارے عمارتوں میں نظر آتی ہے, یعنی بلڈنگز کے اندر, روف, والز, فلورز اور جالیوں میں. پھر یہی چیز ہمیں اپنے قرآن شریف کی ڈیکوریشن کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, اور ہمارے کپڑوں میں ہمارے جو تلوار, ہتھیار, ڈھال, اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں, ہمارے کراکری اس کے اندر جو تھی اس کے اندر یہ بڑی مینیفیسٹ ہوتی نظر آتی ہے. ٹھیک. تو یہ سارا اس کے اندر نظر آنا شروع ہوا. تو یہ بڑا ایک فیسنیٹنگ کام تھا, اور اس کے اندر پھر مجھے ایک چیز اور نظر آتی ہے کہ ڈیفینیٹلی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو کی یہ اسلامک لینڈ میں بہت زیادہ نظر آتی ہے. آلدو کہ یہ نہیں بات کہ کرسچنز میں یا ہندوازم میں یا یہ جیومیٹری یوز نہیں ہوئی, جیومیٹری بہت یوز ہوتی تھی لیکن اتنی زیادہ ایکسٹینسو نہیں یوز ہوتی تھی جتنا ہمارے اس کے اندر ہوتی تھی فار ڈیکوریشن پرپسز. سو اس لیے وہاں سے اسلامک پیٹرنس کا نام اسٹارٹ ہوا. بٹ ناٹ اسٹاپنگ ہیئر, اس کے اندر ایک سمبلزم موجود ہے, بہت گہرا سمبلزم موجود ہے اسلامک جیومیٹرک پیٹرنس کے اندر. مثلاً ہمیشہ سے گریکس کے زمانے سے, اور وہی ٹریڈیشن ہم نے بھی لی, کہ دائرے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ہے بٹ ہر جگہ موجود ہے. اس کے جو ایک دائرے کے اندر جو کاؤنٹلیس ریڈیسز ہیں, جو کاؤنٹلیس ایک سنگل پوائنٹ سے نکل کے پورے سرکل پہ محیط ہوتے ہیں, جو نظر نہیں آتے لیکن ہیں موجود. ٹھیک. تو اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے طور پہ, اور پھر چوکور کو زمین کے طور پہ ہم کہتے ہیں نا, زمین کے چاروں کونوں میں پھیل گئے. تو بیسیکلی یہ سمبولکلی ہم بات کر رہے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے کہ زمین ایک کرہ ہے اور اسفیئر ہے, بٹ اس کو چاروں کونا کیوں کہا جاتا ہے, اس کے پیچھے ایک لاجک ہے کہ اس کو ایک چاروں کونوں میں ہم تصور کیا جاتا ہے. اس کی 4 ڈائریکشنز ہیں, مشرق, مغرب, شمال, جنوب. ٹھیک. یہ 4 چیزیں, اور بے انتہا چیزوں میں آپ کو وہ نظر آتا ہے. آپ کو یہ جو 4 کی جہت ہے یہ بڑی آپ کو پاورفل ایک جہت ہے, اور اس کے اندر آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. تو مجھے جیومیٹری کرتے کرتے جو شروع میں کہیں یہ خیال نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوگا, لیکن آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب آپ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنی سمپل چیز میں اللہ تعالیٰ نے کیا قدرت چھپا کے رکھی ہوئی ہے. یعنی جتنے جیومیٹرک پیٹرنس ہیں وہ صرف 2 سمپل انسٹرومنٹ سے بنتے ہیں. یعنی ایک لیٹس سے کمپس, جی, اور کمپس کیا ہے کہ ایک چیز فکسڈ ہے, دوسری چیز موو کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے ایک آپ دائرہ لگا لیتے ہیں.
اور ایک رولر سمجھ لیں جس سے آپ سیدھی لکیر لگا لیں, جو سیدھی لکیر لگانے میں آپ کی مدد کرتا ہے. یہ 2 انسٹرومنٹ, اور اس لکیر لگانے کے اوپر انچ سینٹی میٹرز کچھ نہ لکھے ہوں, کوئی گریڈیشن نہ ہوئی ہو, اس کے اوپر کوئی میجرمنٹ کا وہ نہیں, اس بالکل اس سے کوئی سروکار نہیں, اس سے صرف آپ نے سیدھی لکیر لگانے کی مدد لینی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی سمپل چیز سے اس کے اندر کیا قدرت چھپا کے رکھی ہوئی ہے. میں تو جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کریٹیوٹی کے آگے جو اس نے اس سرکل کے اندر چھپا دی ہے, اور جو ڈیزائنز میں مجھے اپنی مینیفیسٹ ہوتی نظر آتی ہے, آپ اس کی اس ذات کی ایمنس کریٹیوٹی کے آگے, آپ اس کے روب کے آگے آپ اپنے آپ کو ایک چھوٹا ایک تصور کرتے کہ یار کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سمپل چیز کے اندر اتنا سب کچھ بھر دیا. تو یہ چیز ساری جب تھرو جیومیٹرک پیٹرنز آپ کو سمجھ آنا شروع ہے, جب آہستہ آہستہ یہ ودیت ہونا شروع ہوتا ہے آپ کے اوپر, بندے کے اوپر آہستہ آہستہ اشکار ہونا شروع ہوتا ہے. اور یہی مجھے لگتا ہے کہ پرابلی مجھے جیومیٹری میں یہ نظر آیا, پرابلی جو بایولوجی پڑھتا ہوگا ایک سٹیج پہ جا کے اس کو بایولوجی میں نظر آتا ہوگا, اور مے بی کیمسٹری والے کو کیمسٹری میں نظر آتا ہوگا, فزکس والے کو شاید فزکس میں نظر آتا ہو, آرکیٹیکٹ کو کسی ایک سٹیج پہ آرکیٹیکچر میں وہ چیز نظر آتی ہو. سو کہ یار یہ دنیا کا کام نہیں ہے, انسان کی چیز نہیں ہے, کسی کوئی اور چیز ہے, کوئی اور علم ہے جو اس کو گورن کر رہے. مثلا ایک میری اور انٹلیکچوئل سے بات ہوئی, میں آپ کو ابھی ایک ڈیمونسٹریشن کر کے بتاؤں گا اس میں کہ کیا وہ سمپل سی چیز سے آپ کو کیا نظر آتا ہے. مثلا ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے میں نے کہا سر کوئنسیڈنس اور اکرنس میں کیا چیز ہے, ڈیلیبریٹ اکرنس اور کوئنسیڈنس میں. انہوں نے ایسے ایکسپلین کیا کہ جی کہ فار ایگزامپل آپ سمندر پہ سیر کرنے جائیں اور وہ اچانک لہر اٹھے اور آپ نیچے سے دیکھیں تو آپ کا نام سپیوں سے آپ کا نام لکھا ہو, تو کیا یہ کوئنسیڈنس ہے یا اکرنس. کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل FARAD فرید لکھا ہو سپیوں سے, تو یہ کیا کوئنسیڈنس ہو گیا. کہاں جی یہ تو اپیرنٹلی کوئنسیڈنس, لیکن اگلے دن آپ شام کو گئے پھر وہ ایک اور کوئی اور جگہ پھر فرید لکھا ہوا ہے, چوتھی جگہ کوئی اور فرید لکھا ہوا ہے. ناؤ دس از ناٹ کوئنسیڈنس, دس از سم تھنگ ایلس وچ از ہیپننگ دیر. تو یہی بات جب جیومیٹری پہ استعمال کی تو مجھے آئی ریئلائزڈ کہ یار یہ دس از ناٹ کوئنسیڈنس وچ از ہیپننگ. مثلاً جیسے اب تک جو سائنٹیفکلی ایکسیپٹیڈ تھیوری ہے کہ جی کہ کریشن آف یونیورس واز تھرو اے بگ بینگ, اینڈ آفٹر دیٹ دیر واز آل کیوس, اینڈ دین سڈنلی تھنگس اسٹارٹیڈ ارینجنگ ان دیم سیلز, اور سب کچھ اس طرح ہونا شروع ہو گیا. تو میں جو اپنے زندگی میں ایکسپیرئنس کرتا ہوں کہ رینڈمنیس تو بڑی, اس میں ایک ڈیزائن ہونا بڑا ایک مشکل کام ہے رینڈمنیس میں. مثلا ایک میں گلاس استعمال کرتا ہوں, وہ ہاتھ سے چھوٹتا ہے اور زمین پہ بکھرتا ہے اور وہ پھیل جاتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پھیل جاتے ہیں. لیکن کیا اس کے اندر اس رینڈمنیس کے اندر آپ کو کوئی ڈیزائن نظر آ رہا ہے؟ تو مجھے تو نہیں ڈیزائن نظر آتا, وہ تو اسکیٹر ہو گیا اور کوئی ٹکڑا ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا. تو اف دیٹ واز بگ بینگ واز لائک دیٹ اینڈ اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن نہیں ہے, تو دس از ایکچولی دنیا میں تو مجھے کئی جگہ بہت آرڈر نظر آتا ہے بس, اور وہی آرڈر جب میں نے جیومیٹری میں دیکھا تو اور مجھے اس چیز کے اوپر ہوا کہ نہیں یار اس جیومیٹری کے تھرو مجھے کوئی پیغام مل رہا ہے. دیر از انسپوکن ورڈ وچ از بینگ سیڈ ٹو می, آئی مسٹ ایڈریس, آئی مسٹ لسن. اور اس کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ چیز اللہ کی قدرت اور اللہ کی پریزنس, اس سے پہلے لیٹ سے ایک سادہ سا مسلمان کو بہت زیادہ یہ حق الیقین نہیں تھا, علم الیقین جیسے وہ نہیں, سائنٹیفک مائنڈ جیسے وہ تیمور صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ انہوں نے یہی کہا کہ جی کہ ہم براٹ اپ جو میری ہے وہ ایک انڈر اے اسٹرکٹ آلموسٹ سیکولر اسکول ٹیچنگ, ٹھیک ہے, جس کے اندر لاجک سائنس کی بڑی ایک ریزن کہ یار دیر ہیز ٹو بی اے ریزن فار ایوری تھنگ,
اور آپ کو جب کوئی چیز نہ نظر آئے تو یہ میریکل نہیں ہوتا, یہ سب کچھ ایسے. اور ہم بھی اسی طرح ہی سمجھتے رہتے تھے. اور مذہب کو بھی ایک خاص اس پہ یہ نہیں کہ جی کہ نماز نہیں پڑھتے, نماز بھی پڑھتے تھے, ساری باقی عبادات بھی کرتے تھے, لیکن کوئی بہت زیادہ اس نظریے سے نہیں ہو رہا تھا کہ یار بھائی جیسے ماں باپ نے پڑھا دیا تو اس کے اوپر یقین آ گیا, سوچ فکر. ہاں سوچ فکر, اس کے پیچھے کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر بلیف نہیں تھا. ہاں یہ بھی پتہ ہے جی جنت ہے, دوزخ ہے, کرو گے تو یہ نیکی ہوگی اور وہ کرو گے تو یہ برائی ہوگی. برائی سے بچنے کی کوشش کرتے رہو, ٹھیک ہے, کرنے کی کوشش کرتے رہو. لیکن انٹل ان 2017-18 جب میں جیومیٹری میں آیا, تب اللہ تعالیٰ کی جو قدرت سامنے آنا شروع ہوئی کہ ایک دائرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا علم چھپا کے رکھا ہوا ہے. ایک صرف ایک دائرہ ہے جس سے کروڑہا پیٹرنز بنتے جا رہے ہیں, اور میں اب تک اس حیرت سے ہی نہیں نکل پاتا کہ اللہ تعالیٰ نے یار کیا قدرت اس دائرے کے اندر رکھ دی, اس سمپل چیز کے اندر رکھ دی. مثلا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, فار ایگزامپل, آلدو کہ انٹرویو میرا ہو رہا ہے لیکن آپ سے کر رکھا. فار ایگزامپل مثلا جیسے اب یہ پنکھا لگا ہو نا, جب یہ پنکھا چلتا ہے تو ڈو یو فائنڈ اے سرکل ان اٹ, ایک سرکل بنتا نظر آتا ہے آپ کو جب وہ چلتا ہے سرکل نظر آتا ہے, ٹھیک ہے جی. جب وہ رک جاتا ہے تو سرکل کی شکل موجود رہتی ہے کہ سرکل غائب ہو جاتا ہے. جو اس نے ٹریس کیا تھا سرکل وہ موجود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مطلب ٹریس تو مطلب اس نے جب چل رہا تھا نا ایک سرکل کی سپیس بن رہی جی وہ سپیس وہی ہے, سپیس وہی ہے نا. اب وہ جو سرکل ہے جو ہمارا اس پنکھے کی وجہ سے تھا وہ ہمیں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ نظر آتا ہے, روٹیٹنگ ٹائرز کے اندر نظر آتا ہے, جو بھی چیز روٹیٹ کر رہی ہے اس کے اندر آپ کو سرکل نظر آتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب جو وہ والا سرکل ہے اور جو ہم ڈرا کرتے ہیں اس کے اندر کوئی فرق ہے, یعنی کوئی جو ہمارا جو امیجنری سرکل ہے اور جو ہم نے ادھر ڈرا کیا ہے اس میں کوئی فرق ہے, اس کا ریڈیس پہ ڈائیمیٹر کا فرق, مطلب وہ تو ہے, مطلب اس میں بھی ریڈیس ہوتا ہے, اس میں بھی سرکمفرنس ہوتا ہے, اس کے اندر بھی ڈائیمیٹر ہے. جو 2πr کا ادھر جو وہ فارمولا آپ ادھر لگاتے ہیں وہی ادھر بھی لگتا ہے, سیم لگتا ہے. اچھا, ہم نے اب یہ ڈسکس کیا, یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دیر کوڈ بی شیپ آف اے سرکل وداؤٹ اٹ بینگ ایکچولی دیر آن گراؤنڈ, یعنی ایک سرکل ایز اے شیپ ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جب وہ شیپ ایز اے سرکل ایگزسٹ کرتا ہے تو وین واز دا فرسٹ سرکل ڈران, پہلا سرکل کب, ایک انسان نے تو بنایا ہی ہوگا لیکن کیا اس کو چاند کے اندر سرکل نہیں نظر آیا ہوگا؟ چاند کے اندر سرکل نظر آیا ہوگا سرکل. سورج کے اندر ایک سرکل نظر آیا ہوگا. میری اور آپ کی آنکھ کا پتلی جو ایک سرکل ہے, کبھی اچانک کسی انسان نے ایک پانی کے پونڈ میں پتھر پھینکا ہوگا اور لہریں جب بن رہی ہوں گی وہ ایک سرکل شیپ. سو ایز اے شیپ سرکل از ایگزسٹنگ. اور جو ہم کہتے ہیں کہ جی کہ زندگی ایوالو ہوئی, پہلے پانی میں تھی, پھر انسان جانور پانی سے نکلا اور انسان بنا اور پھر پودے, اور آج کل ہم بن گئے. سرکل کیا پہلے کوئی ابلونگ تھا, کوئی اوول شیپ تھی اور آہستہ آہستہ ایوالو ہو کے سرکل بنا, کوئی اسکوئر تھا جو آہستہ آہستہ ایوالو ہو کے سرکل بنا. سو جس دن وہ شیپ جو پہلے دن تھی وہ آج بھی وہی شیپ ہے, اور اس کے اندر جو پہلے دن کا جو سرکل کا فارمولا تھا 2πr وہ پہلے دن بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے. سو دیز آر پرائمورڈیل شیپس جو اللہ تعالیٰ نے. اب یہ بتاؤ کہ جب کائنات بھی نہیں ہے اور ہم نے یہ بتایا کہ جی کہ سرکل کی شیپ ہونے کے لیے کائنات کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا کے بغیر بھی شیپ وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اب یہ بتاؤ کہ وہ شیپ کب بنی ہوگی؟ دنیا سے پہلے ہی بن گئی. جب دنیا سے مطلب دنیا کا ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شیپ ایز اے. سو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جب کن فیکون کہا ہوگا تب یہ شیپ بن گئی ہوگی. اور جو پہلا سرکل بنا ہوگا تو اس کا بھی وہی فارمولا ہوگا 2πr, d/2 = r, ڈائمیٹر /2 = r, اور اس کا سرکمفرنس کا جو بھی فارمولا ہے اسی سرکل کے اوپر اسی طرح ہو رہا ہوگا جو آج تک ہے. یہ کروڑ کیا ارب سال مطلب جو بھی ہماری گنتی کی وہ ہے اس کے اندر.
اور جو سرکل آج ہم بیٹھ کے اس کے اندر سے یہ ڈیزائن ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں وہ پہلے دن کے سرکل کے اندر موجود تھے. ٹھیک. تو جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے, جب مجھے سمجھ میں آئی تو جسے کہتے ہیں کہ بالکل ہی فلیٹ ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ رینڈم ہو. اتنے پرفیکٹ ڈیزائنز, اتنی پرفیکٹ جیومیٹری کین ناٹ بی رینڈم. میں ابھی آپ کو مثال دی کہ اگر بگ بینگ ہوا تو اٹ واز اے رینڈم ایونٹ, تو رینڈمنیس میں تو کیوس زیادہ ہے, آرڈر کم ہے, جبکہ جیومیٹری تو ساری آرڈر ہے. آپ نے مجھ سے کہا کہ وائی ڈو یو کم ٹو جیومیٹری, پرابیبلی اس کے اندر جو آرڈر ہے, ڈسپلن ہے, جو مجھے 32 ایئرز آف سروس ان آرمی جو مجھے جب اس نے سکھائی, دیٹس وائی پرابیبلی اٹریکٹس می سو مچ. کہ ہر ایک چیز ایک اپنی آربٹ میں ہے, ایک لائنز میں ہے, ایک پراپر الائنمنٹ ہوگی تو ٹھیک ہوگا, الائنمنٹ نہیں ہوگی تو نہیں ٹھیک آئے گا وہ جیومیٹرک پیٹرن. تو دیٹس وائی پرابیبلی آئی تھنک کہ مائی 32 ایئرز آف ڈسپلن لائف actually makes me more akin to geometry than any other subject. So اس کی وجہ سے probably مجھے یہ جیومیٹری اتنا فیسنیٹ. اور پھر یہ جب یہ چیزیں ڈسکور کی, اچھا یہ مجھے کسی آپ کو بک میں نہیں ملے گی, جتنی میں جیومیٹری کی بک پڑھی وہ دوسرے اسپیکٹ ضرور کرتی ہیں, کور کرتی ہیں, لیکن نہ کسی نے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے کہ یہ سرکل کا جو وین واز دا فرسٹ سرکل, کہ یہ تو میری لاجک اپنے دماغ میں یہ بات آ رہی کہ اب میں بہت سارے انٹلیکچوئل سے میں ڈسکشن کر چکا ہوں, کیا میں یہ سوچ تھی, کیونکہ بندے کو اپنی جب سوچ آتی ہے تو اپنے اوپر بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے یار کہ میں از اٹ مائی تھاٹ از رائٹ اور رانگ. میں بڑے یعنی ڈاکٹرس, پی ایچ ڈی ڈاکٹرس اور دوسرے ہمارے جو دوسرے بزرگان ہیں, ان سے میں نے پوچھا جا کے کہ یار کہ ڈو یو تھنک کہ یہ سب کچھ جو میں سوچ رہا ہوں اس کے اندر کوئی فلا ہے. جب میں نے ان کو بات کی تو انہوں نے کہا نہیں یار یہ بالکل تمہاری صحیح بات ہے جو لاجیکل ہے. اور جو پھر کیونکہ یہ لاجک کی چیز مجھے میری انیشیل بچپن کی ٹریننگ کے حساب سے بالکل ٹھیک لگ رہی تھی, تو یہ تو بالکل ہی مجھے اس نے وچ ایکچولی ڈائریکٹس می کہ دیر از اے کریٹر, جسے میں کہتا ہوں کہ ایک کریٹیوٹی اتنی سمپل چیز کے اندر اس نے اتنی اپنی انٹلیکچوئل ڈسپلے کیا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کہ کیا چیز ہے یہ سرکل. تو اس کے اوپر میں پورا مرعوب ہو کے پورا پھر فنافل اس چیز کے اوپر بلیو کرنا شروع ہو گیا کہ جی ایک ذات ہے جس نے یہ پورا کائنات بنائی ہے, ایک علم ہے جس کو اس نے دیا ہوا ہے, اور یہ ہر کوئی مختلف جگہ پہ بیٹھ کے, کوئی جاپان میں بیٹھ کے یہ ڈسکور کر رہا ہے, کوئی برازیل میں بیٹھ کے کوئی ڈسکور کر رہا ہے کچھ. ایک میں آپ کو یہ ڈیزائن بنا کے دکھاتا ہوں. فار ایگزامپل ویسے میں کہہ رہا تھا کہ جی کہ لیٹ سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کہ دنیا ایوالو ہوئی اور انسان پہلے یونی سیلر اور بایو سیلر اور سارا کچھ کرتے کرتے کسی ایک سٹیج پہ آ کے اس نے ایک سرکل بنایا ہوگا. یہ چیز چاند کو دیکھ کے, تاروں کو, سورج کو دیکھ کے, پونڈ کو دیکھ کے ایک سرکل کی شیپ سمجھ آئی ہوگی, اور اس نے پرابلی ریت پہ بیٹھ کے سرکل بنایا ہوگا. اور پھر پرابلی جیسے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے میں نے ایگزامپل دی کہ اس طرح کا ایک اس کو 2 شاخہ ملا ہوگا, اور لیٹ سے اس نے ایک زمین پہ رکھ کے اس نے ایک سرکل کھینچا ہوگا. اور جب پہلا سرکل کھینچا ہوگا تو نے کہا واہ 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 بھائی میں نے تو کیا مار لیا. تو اس نے جہاں بھی اس کو ملا ہوگا اس نے سرکل کھینچنا شروع کیے ہوں گے. جب خوب سرکل کھینچ چکا ہوگا, نیٹ سے جتنے بھی کوئی 100 سرکل کھینچ چکا ہوگا, تب اس نے بیٹھ کے ایک دفعہ سوچا ہوگا کہ یار میں کر کیا رہا ہوں. تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا میرے حساب میں کیا ہوا ہوگا. فار ایگزامپل اس کو میں اس کے بدلے میں کمپس یوز کر رہا ہوں اس طرح ہی تاکہ پیپر کے اوپر کروں. یہ اس 2 شاخے کے بدلے میں یہ چیز ہے, ٹھیک ہے. اس نے اور یہ ریت کے بدلے میں یہ کاغذ, تو اس نے ایک یہ سرکل, ٹھیک. اب اس کے اوپر بیٹھ کے وہ اس نے سوچا ہوگا, یہ سمجھا ہوگا کہ یار اب میں کیا کروں.
اس نے کسی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر سرکل کے کسی بھی ایک پوائنٹ اس کے سرکمفرنس پہ ایک رکھا ہوگا اور ایک اور سرکل بنا دیا. اب جب یہ 2 سرکلز بن گئے تو اب اس کو چوائس آ گئی, 2 نیو پوائنٹس اس نے ڈسکور کیے ہوں گے. کسی ایک پوائنٹ پہ اس نے اوپر یا نیچے رکھ کے اس نے ایک اور سرکل کھینچا ہوگا. اب کوئی ایک ڈائریکشن اس کو مل گئی, اس نے نیکسٹ نیو پوائنٹ کے اوپر کمپس رکھا ہوگا اور پھر یہ ایک سرکل بنا دیا. پھر نیکسٹ پوائنٹ نیو پوائنٹ کے اوپر سرکل کمپس رکھا ہوگا اور یہ بنا دیا. اور اس طرح کرتے کرتے اس نے یہ ریئلائز کیا ہوگا ایک سٹیج پہ آ کے کہ یار جب میں 6 سرکلز پورے کرتا ہوں تو میرا پورا چکر پورا ہو جاتا ہے اور اندر یہ پیٹرن ڈیزائن بن گیا. اگر اب آپ سوچو کہ یہ ڈیزائن اس نے یہ بن گیا ہوگا تو اس کی اپنی انٹلیکچوئل پیسٹی کیا, اس نے تو صرف سرکلز کھینچتا گیا. تو ہاؤ کم یہ پیٹرن اس کی اتنا خوبصورت پیٹرن ایک ایمرج کر گیا اس کے اندر. جی تو وہ کون بندہ ہے, وہ کون بندہ کہنا چاہیے کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جس نے یہ پیٹرن بنا کے اس کے لیے چھوڑ دیا. سو اس جگہ آ کے اس نے کہیں سوچا ہوگا کہ یار یہ پیٹرن کیسے بن گیا, یہ کہاں سے آ گیا اس کے اندر. اس نے تو کوئی انٹلیکچوئل انپٹ نہیں دی. اور اسی طرح یہ جب ہم سوچتے ہیں کہ یار اس سرکل کو ڈرا یعنی پھر ایک اور میں سمجھ میں آتی کہ جیسے یہ سرکلز بنے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک سرکل آپ کے پاس, وہ خالی اسپیس میں بھی ایک سرکل بنا ہوا ہے, اس دیوار پہ بھی ایک سرکل ہے. صرف اگر میں دائرہ ٹریس کر دوں گا تو وہ سامنے آ جائے گا, ورنہ ایک جگہ پہ وہ سرکل آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, وہ شیپ ایگزسٹ کرتی ہے. میں اپنے بچوں کو ایسے پڑھانے کے لیے, جب میں کرسچن ماڈل اسکول یا ادھر کرنے کے لیے, میں نے کہا کہ جی ان کو انٹرسٹ پیدا کریں گے. میں نے کہا آپ کو جیومیٹری کے تھرو ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ جو باقی لوگوں کو نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے, وہ کہ سر یہ کیسے ہوگا؟ میں کہا میں آپ کو جادو سکھاؤں گا. وہ بچے بہت فیسینیٹ ہو گئے کیسے. پھر میں نے ان کو بتایا کہ اچھا دیکھو یہ پنکھا چل رہا ہے, اس کے اندر آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے. کہ ہاں سرکل نظر آ رہا ہے. میں نے کہا دیکھو باقی کسی کو نہیں نظر آئے گا. میں کہا باقی اگر کسی کو نظر آ گیا, مثلاً تمہیں یہ سامنے بلیک بورڈ ہے, اس کے اوپر ریکٹینگل نظر آ رہا ہے. کہ ہاں سر ریکٹینگل نظر آ رہا ہے. میں نے کہا اگر ریکٹینگل کو ایک کونے کو دوسرے کونے سے ملا دو تو ایک ڈائگنل بن جائے گی, تو 2 ٹرائنگلس نظر آ رہے ہیں, لائن نہیں لگی ہوئی, لیکن اگر ایک کو کونوں کا تو ٹرائنگل نظر آنے شروع ہو گئے. میں نے کہا اگر دوسری طرف سے لائن لگاؤ تو 4 ٹرائنگلس نظر آئیں گے. ہاں سے 4 ٹرائنگلس نظر آئیں گے. تو میں کہا جادو سیکھ لی. میں کہ دیکھو یہ سب کچھ جو ہے ایک جیومیٹریئر کو نظر آ رہا ہے, جو جیومیٹری کو پریکٹس کرتا ہے, یہ شیپس. لیکن جس کو اگر یہ علم نہیں ہے, جس کو اس طرح نہیں پڑھایا گیا, تو اس کو شاید نہ نظر آئے. سو بٹ isn't it fascinating کہ یار ایز اے جیومیٹریئر آپ کوئی نئی شیپس دیکھ رہے ہیں جو ایک عام بندے کو نہیں نظر آ رہی. سو اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اس دیوار کے اوپر, اس فرش کے اوپر ایک سرکل بنا ہوا ہے. صرف ہم اس جگہ کمپس لے کے اس کو لائن بنا کے چاک سے یا مارکر سے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اور جب یہ نظر آتا ہے کہ اس سرکل کے اندر یہ جتنے سارے پیٹرنز میں بھی آپ کو دکھاؤں گا, یہ سارے سرکلز کے اوپر سے نکلتے ہیں, تو آپ حیران ہو کے کہ پھر میں وہی کہتا ہوں کہ وہ پیٹرنز ایگزسٹ کرتے ہیں, صرف ہم دیکھ نہیں رہے. جب ہم ان کو دیکھنا شروع کریں گے, جب ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ پیٹرنز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ ایگزسٹ پھر اسی پہلے سرکل کے اندر بھی وہی کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے جب کن فیکون کہا تھا, تو اس سرکل کے اندر یہ پیٹرنز موجود تھے. آج ہم کروڑ اربع سال کے بعد ہم اس کو سرکل کو دوبارہ ٹریس کر رہے ہیں اور اس کی لائنیں بنا رہے ہیں, اور اس کے اندر سے ہم پیٹرن واضح کر رہے ہیں. سو کچھ بھی نہیں کر رہے کہ سوائے جو ایگزسٹنگ پیٹرنز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے ویزیبل کرنے, تاکہ مجھے بھی نظر آنا شروع ہو جائے اور تمہیں بھی نظر آنا شروع ہو جائے. صرف اس کو ویزیبل کرنے, وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اس جگہ پہ. تو جب یہ چیز آپ کو وہ سمجھ آتی ہے تو پھر تو میں جسے کہتے ہیں نا کہ بندہ فلیٹ ہو جاتا ہے. مطلب جب بہت ہی جوش آتا ہے مجھ کو, مطلب جب جیومیٹری مجھے بہت اوور ویلم کر دیتی ہے, تو پھر
جب بہت ہی جوش آتا ہے تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے یا خالق السرکل، سرکل کے خالق، مطلب میں دل کی بات بتا رہا ہوں کہ کیونکہ اتنا مجھے فیسنیٹ کیا کہ یار یہ انسان کی بنائی ہوئی تو چیز ہے ہی نہیں. سرکل تو انسان نے نہیں بنایا ہوا، کسی چیز اور ایک ہستی نے بنایا ہوا. تو اس سے میں امپریس ہو کے اللہ تعالیٰ کی اس خاص عنایت یا اس خاص کریشن کا نام لے کے جس نے مجھے اتنا امپریس کیا ہوا ہے، اس کے سامنے پھر میں اللہ تعالیٰ یہ تو نے تو پوری کائنات بنا دی، یہ تو صرف ایک تیری ایک خلقت یا ایک مخلوق اس کو اسٹڈی کر کے میں تیری کریٹیوٹی سے امپریس ہو گیا. یعنی اس کریٹیوٹی کے آگے سر جھکا دیا کہ نہیں اللہ میاں یہ تو بہت ہی یہ تو انسان کر ہی نہیں سکتا جتنا اس کے اندر علم ہے، جتنا اس کے اندر پیٹرنس ہے. تو اس چیز کو نے مجھے پھر جیومیٹری نے بالکل جسے کہتے ہیں نا فلیٹ کیا ہوا ہے 5-6 سال سے. جب میں نے یہ 2017 میں جب سے انٹروڈکشن ہوئی تو اب تو 5 اور 8 ایئرز ہو گئے. تو اس 8 ایئرز میں مطلب جسے کہتے ہیں کہ ہارڈلی کوئی دن جاتا ہے کہ میں کچھ جیومیٹری کا کام نہ کر رہا ہوں، جیومیٹرک پیٹرنس کا کام نہ کر رہا ہوں، یا اس کے اوپر میں دماغ نہ چل رہا ہوں، یا میں جیسے چلتے پھرتے مجھے پیٹرنز نظر آنے شروع. وہی میں اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ جب تک آپ کو چلتے پھرتے اپنی لائف کے اندر یہ پیٹرنز نظر آئے گا تب تک آپ نے سیکھی نہیں جیومیٹری. پھر وہ جب وہ ٹیکسٹ کرتے ہیں کہ سر آج والی یہ چیز دیکھی، آج والی یہ چیز دیکھی، تو مجھے آئی انجوائے دیٹ کہ جی کیا ٹھیک ہے جو میں نے سیکھ رہا ہوں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا. تو یہ اس طرح کر کے میرا حساب چل رہا ہے. جی سر، بلکہ سر اس گروپ میں بھی ایڈ ڈیوائڈنگ سرکلس میں اکثر آتا رہتا ہے، کبھی کافی کے مگ پہ لے کر، کبھی کسی بورڈ پہ، جہاں پہ جیومیٹری دیکھتے ہیں اس کو پہ ڈی کوڈ بھی کر رہے ہیں. سر اگر بات کی جائے آج کے دور کی تو ہر چیز اتنی کمرشلزم کی طرف چلی گئی ہے. ہر ایک بندہ کہتا ہے کہ اس کو سیکھ کر فائدہ کیا ہے، اس سے میں کیش کتنا جنریٹ کر سکتا ہوں، میں اسکوپ کتنا. تو پہلے وقتوں میں تو جیومیٹری شاید ہر جو بھی علم حاصل کر رہا ہوتا تھا وہ جیومیٹری اور ان چیزوں میں لازمی کھیلتا تھا. بالکل. تو آج اس کی آپ کس طرح سے آپ اس کو ویلیو کا کہیں گے کہ لوگوں کو ضروری ہے کہ وہ اس کو سیکھیں، یا جیومیٹری حاصل کر کے ان کو کیا اپنی ڈیلی روٹین میں یا کیا ان کو ایز این ایڈیشن ملے گا، یا ان کو شاید بائی کیش انہیں نہ اضافہ ہو رہا لیکن انٹلیکچولی کیا انہیں فائدہ، یا کیا اس کی ضرورت ہے کہ جیومیٹری آج بھی سیکھی جائے. اسی پہ ہم اس کو اینڈنگ نوٹ بھی کریں گے، اور یہ ساری جو پوڈ کاسٹ ہے وہ جیومیٹری پہ رہے گی. میرا اپنا خیال ہے کہ میں اس سبجیکٹ کو جب اپنے کورس میں ٹیکل کرتا ہوں تو میں ایک سوال سے اسٹارٹ کرتا ہوں، آپ سے بھی یہ پوچھ لیتا ہوں کہ which is the most beautiful man-made thing which you have encountered, you have seen. کہ سب سے خوبصورت انسان کی بنائی ہوئی کیا چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ لیٹس سے عمارت میں پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو سب سے خوبصورت عمارت، جو آر این آرکیٹیکٹ، آپ کو کون سی عمارت پسند آتی ہے؟ سر اس کا جواب مجھے لگتا ہے آپ پہلے ہی جانتے ہیں، 1 ونڈرز میں بھی ہے، تاج محل سمجھی جاتی ہے سب سے. مطلب مجھے 90% لوگ یہی جواب دیتے ہیں، 10% میں کچھ ادھر ادھر کو اور چیزیں بول دیتا ہوں. تو اس پہ مجھے یہ میرا نیکسٹ کویشچن ہے کہ دیکھو تاج محل کو بنانے کے لیے کیا وائی اٹ از سو اپیلنگ، مطلب اس کے بھی تو مطلب وائی اٹ از سو اپیلنگ، بیکاز کہ وہ ایک پورے جیومیٹریکل پیٹرن، جیومیٹریکل ریشوز کے اوپر بنا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ودیت کرنا ہوا علم ہے. اور وہ جو مغلوں کا تھا وہ تو ان کا حشت بہشت کا ایک کانسیپٹ ہے، وہ میں آپ کو کبھی اور بیٹھیں گے تو بتا دوں کہ مغل 90% یا اب ہمارے اسلامک اس میں ٹریڈیشن میں جو باغات محلات ہوتے تھے وہ جنت کو ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے تھے، اور اس کے اندر جو پروپورشنلٹی ہے وہ پوری جیومیٹرک کے اصول کے اوپر، جو نیچرل اصول ہے اس کے اوپر. اور وائی آفٹر سو مچ آف 350 ایئرز اگو وہ بنی تھی، اب تک اس کی رائیول کیوں نہیں آیا، جب کہ اس وقت نہ یہ کنکریٹ تھا، نہ اس کے اندر یہ
ہم وہ لوہے کی راڈس کو کیا کہتے ہیں, وہ جو سریا جو سریا ہے, یا اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, بارہ اسٹیل, وہ جو اسٹیل راڈس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, بارہ, وہ بھی نہیں ایجاد ہوئے تھے. تو اب تک آپ نے سڈنی اوپرا بڑا اچھا ہے, بہت اچھی شیپس بنی ہوئی ہیں, بہت خوبصورت ہے, بٹ دین جب اس کو اگینسٹ وہ شیپس نیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے بن سکی نا, کہ اس کے اندر کرویچرز آ سکے اور اس کے اندر اور چیزیں آ سکیں, اس طرح اور امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے یا جو بھی آپ, یا لیٹ سے ایفل ٹاور ہے یا جو بھی ہے, ایک ماڈرن ٹیکنالوجی اس کے اندر استعمال ہوئی, بٹ اسٹل اٹ کین ناٹ رائول تاج محل. کیوں؟ اس کے پیچھے مطلب دیر از اے لاجک بیہائنڈ اٹ. اور پھر انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جب ہماری کالونائزیشن ہوئی تو انہوں نے ہمیں انٹلیکچولی بینکرپٹ کرنا شروع کر دیا. یعنی ہم ویسٹ سے اتنے زیادہ امپریس ہو گئے ہیں کہ ہم ہر چیز کے لیے ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں گائیڈ کرے, اور الٹیمیٹلی وہ آئی ریئلائز ناؤ کہ آفٹر 75 ایئرز آف انڈیپینڈنس اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ریئلائز کر رہے ہیں ہم پاکستان میں کہ یار ہم بلائنڈلی جو ہم فالو کر رہے ہیں ویسٹ کو, انٹلیکچولی ہم بینکرپٹ ہوتے جا رہے ہیں. اپنے اوپر کوئی کانفیڈنس ہی نہیں رہا کہ ہم کچھ اچھا سوچ سکتے ہیں, کچھ اچھی چیز بنا سکتے ہیں, کچھ اور. سو آفٹر آل ہمارا یہ بیسٹ ہی تھا, ایسٹ ہی تھا نا جس نے تاج محل بنائے ہوئے, اور اس کو ابھی تک کسی نے کوئی رائیول نہیں کر سکا, کوئی عمارت رائیول نہیں کر, ڈسپائٹ آل دا ٹیکنالوجی اور یہ جو کنکریٹ اینڈ اسٹیل جو جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. تو ایک تو پھر میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ جی کہ ہمیں اپنی روٹس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنے علم کے اوپر کانفیڈنس ہونے کی ضرورت ہے. سیکنڈ ہوا یہ کہ جی کہ ہم بیکاز آف دا نیو لائف اسٹائل ہم نیچر سے بہت زیادہ دور ہونا شروع ہو گئے. جب میں چھوٹا ہوتا تھا یا لانس کالج میں پڑھتا تھا تو ایک ہمارا سبجیکٹ ہوتا تھا نیچر اسٹڈی, مطلب اس کا نام ہی نیچر اسٹڈی تھا. کلاس 1 سے لے کے کلاس 4 تک وہ ہمیں مس جو ہوتی تھی اس میں ہمیں باہر لے جاتی تھیں, پھولوں کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی, باہر بیٹھ کے درختوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے انہوں نے ایک پیٹ فارم بنایا ہوا تھا جس میں بچوں نے, یعنی ہم اسٹوڈنٹس نے, کسی نے مرغیاں پالی ہوئی, تو کسی نے خرگوش پالے ہوئے, تو کسی نے کیا چیز پالی ہوئی, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی. اور وہ یہ جو مجھے یاد ہے کہ برسات میں یہ بیٹلز یہ جو وہ ہیں وہ نکل آتے تھے, تو ایک لیکچر سارا بیٹلز کے اوپر ہوا کہ یار یہ دیکھو یہ کیا چیز ہے کس طرح. تو ہمیں, لیکن بعد میں جو میرے بچوں نے تو یہ نہیں دیکھا ہوا, انہوں نے, اور آپ لوگوں نے تو بالکل ہی وہ اس کو دیں. پھر جو جب میں اپنے گاؤں میں جاتا ہوں وہاں رات کو باہر سوتا ہوں تو وہ جو تارے نظر آتے ہیں اب جو وہ ہیں اس کا ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کلاک بنا کے رکھی ہوئی ہے ہمارے لیے, کیلنڈر بنا کے رکھا ہوا ہے. چاند ہمیں دن بتاتا ہے کہ جی آج کتنا 27 تاریخ ہوگی, 26 تاریخ ہوگی, فلانا تاریخ ہوگی. سورج ہمیں گھنٹے بتاتا ہے, چاند ہمیں گھنٹے, وہ تارے ہمیں وہ گھنٹے بتاتے ہیں, وہ گھنٹے رات کتنی گزر گئی. وہ پورا ایک چکر نارتھ اسٹار کے گرد, کیونکہ ہم نادر ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں تو نارتھ اسٹار کے گرد ایک پورا سرکل ایک رات کے اندر کمپلیٹ ہوتا ہے. وہ کلاک ہے اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھی ہوئی. پہلے زمانے میں سنتے ہیں کہ جی کہ کسی وہ باہر نکل کے دیکھتے تھے تو ہمارے دادا پردادا اور بتاتے تھے کہ جی فجر کے ٹائم میں کتنا, فجر ہونے میں کتنا ٹائم ہے, یا یہ ابھی کتنے پہر ہو گئے اور کتنے پہر ہیں. تو وہ تاروں کی چال سے وہ پتہ کر لیتے تھے. ہمیں فوج میں انہوں نے سکھایا, لیکن بہت زیادہ پھر علم وہ باقی جی پی ایس آ گیا تو اس کے بعد اس کی ضرورت کم ہو گئی. سو بہت سارا اصلاحات سے ہم نیچر سے دور ہو گئے. اس کی وجہ سے یہ کافی گڑبڑیں پھیلی ہوئی ہیں. پروبیبلی ہمیں اس کو دوبارہ واپس نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے, اور خاص طور پہ ہمیں اپنے علم, اپنے اوپر کانفیڈنس کی ضرورت ہے کہ جی کہ ہم ایک اچھا سوچ سکتے ہیں, ایک اچھی چیز بنا سکتے ہیں, اور ہمیں ویسٹ کی اندھی تقلید جو ہم کر رہے ہیں, پاگلوں کی طرح سے کر رہے ہیں, یہ اس کے اوپر ذرا سا پاز لے کے دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا مینٹل سلیو بنائی جا رہے ہیں ان کا,
کیا سکھا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں, کیا وہ بن رہے ہیں ہے. یہ سارا جو علم ہے یہ تو سنس کی پرابیبلی ریکوائرمنٹ آف لائف تھی کہ جی کہ ایک رات کو چلنے کے لیے اس کو ستاروں سے ڈائریکشن بھی معلوم ہونی چاہیے, اس کو وقت دیکھ کے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, وہ سورج دیکھ کے بتا دے کہ یار کہ عصر میں کتنا ٹائم رہتا ہے, یا یہ ظہر کا ٹائم کب سٹارٹ ہونے لگا ہے. جی یہ ساری چیزیں ہم, کیونکہ یہ چیزیں ختم ہاتھ پہ وہ گھڑی بن گئی تو ہمیں تو اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہی کہ سورج کی طرف دیکھے ہم, تو وہ کہ جی کس کو دیکھ کے کہتے ہیں جی ہاں جی عصر کا ٹائم ہو گیا, بس ٹھیک ہے ہمیں سورج کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ اس نئے دور نے ہمیں نیچر سے الگ کر کے, تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ جی کہ ہمیں جو اوور ویلمنگ ایویڈنس آف اللہ تعالیٰ ہے نا. ہاں مجھے ایک اور چیز لگی, میں تو جیومیٹری کو کہتا ہوں کہ یار یہ میرے لیے آیات اللہ ہے, جس کہتے ہیں اللہ کی نشانی ہے, یہ اللہ کی نشانی میرے لیے آتی ہے اس کے اندر, اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بار بار یہ ہر ڈیزائن بنانے کے بعد ان کو یہ ریلائز کرواتا ہوں کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے, آپ نے کی ہے, کچھ نہیں ہے, یہ ڈیزائن پہلے سے موجود ہے جو ہم نے ٹریس کیا ہے, کچھ نہیں. تو کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ایسی دکھائیں گے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا کہ میں تمہیں انفق یعنی اندر سے, تمہارے اندر سے, اور آفاق یعنی تمہارے باہر سے اپنی نشانیاں ظاہر کروں گا. تو نشانیاں ہی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی یار, کہ یہ جو اس اللہ تعالیٰ جو جیومیٹرک پیٹرن ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ مین میڈ چیز نہیں ہے, ہم صرف ڈسکور کر رہے ہیں, ہم صرف اس کو ٹریس کر کے بتا رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ لائن ادھر سے ادھر تک ایگزسٹ کرتی ہے. اگر ہم لائن رولر کھینچ کے اور پینسل سے لگا دیں گے تو لائن واضح ہوگی, ایگزسٹ پہلے سے ٹھیک ہے. تو پھر وہ جب چیز پہلے تو اس کے اوپر تو بالکل ہی بندہ جسے کہتے ہیں نا کہ میں اس کی پاور آف کریٹیوٹی کے آگے مروب ہو کے اپنا قد میرا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ بھئی کس انٹلیکچوئل چیز سے واسطہ پڑا ہے میرا خالق کیا ہے, یہ جو دنیا کا خالق ہے وہ کیا ہے. میں تو صرف اس کا ایک کریشن سے میں اتنا امپریس ہوں. اگر میں پتہ نہیں باقی دنیا کروڑ ہے اس کے اندر چیزیں موجود ہیں, جو اس کے اوپر غور کرے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایک معرفت دے گا جو اس کو اپنی پہچان دے گا نا. معرفت کیا ہے؟ پہچان ہی ہے نا. عرفان یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان. تو میں تو صرف ایک سرکل سے پہچان رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو کہ بھئی یہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دی ہے. ٹھیک سر, آپ کی بات سے مجھے یاد آتا ہے ہم میٹرک میں تھے تو کیمسٹری کے ٹیچر تھے ہمارے, تو وہ بھی تھوڑے اسلام اور ان چیزوں سے بڑے جڑے ہوئے تھے. تو ان کو کسی نے کہا, کوئی اسی طرح بحث ہو رہی تھی کہ علم حاصل جو کرنا ہوتا ہے ہر مسلمان پہ تو ہے فرض, لیکن وہ اصل میں اسلام کا علم ہے, وہ اللہ کا علم. اس علم سے تم کیا کرو گے قیامت والے دن, یا اس سے تمہیں کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں یار اور تو کچھ نہیں, لیکن کیمسٹری پڑھ کے مجھے اللہ کی قدرت کا بڑا اندازہ ہوا کہ میں نے اللہ صحیح وہی کی بات ہے نا کہ دیکھو کہ جو چیز مجھے جیومیٹری پڑھ کے احساس ہوا, مجھے پورا یقین ہے کہ جو اس طریقے سے کیمسٹری پڑھ رہا ہوگا وہ کیمسٹری میں اس کو اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی نظر آئے گی, فزکس میں فزکس والے کو نظر آئے گی. وہ جیسے آج کل مجھے ایک چیز بڑی یہ حیران کن ہوتی ہے کہ جی کہ جو یہ اگنوسٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ فار ایگزامپل کہ جی کہ یہ آج کل وہ ہے نا, ہم اس آئنسٹائن کی تھیوری وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم, وہ ٹائم اسپیس کنڈرم جو ہے کہ جی کہ لا آف گریوٹی نہیں ہے بلکہ بیسیکلی اٹ از اے انٹریکشن آف ٹائم اینڈ اسپیس. تو ایگریڈ ٹائم اینڈ اسپیس کی ہے, لیکن ہو کریٹڈ دس ٹائم, ہو کریٹڈ دس گریوٹی اسپیس کی یہ جو انٹریکشن ہے, مطلب وہ ایک اصول کو ڈسکور کر لینا. کیا انٹلیکچوئل جرنی یہاں تک ختم ہو جانی چاہیے کہ جی کہ میری آواز آپ تک کیسے پہنچ رہی ہے, ایک اصول ہے جو کاربند ہے اور اس کو فزکس آپ تک پہنچا رہی ہے, بٹ ہو کریٹڈ دیٹ لا. اگر اس چیز کو ڈسکور کر کے یو سے کہ جی کہ نہیں دیر از نو باڈی, کام ختم ہو گیا پورا, نیکسٹ اسٹیپ پہ کہ ہو کریٹڈ, وائی دس لا ہیز بین کریٹڈ. تو پرابلی جو ایگنوسٹکس ہیں وہ صرف ایک اسٹیپ لے کے اگلے اسٹیپ پہ جانے سے ریلکٹنٹ ہے. مثلاً جیسے ایک چیز کا احساس تو ایک ہر انسان کو ہے کہ وہ خود نے خلق ہوا, کسی نے اس کو خالق کوئی ہے جو میرا کریٹر, جس نے مجھے کریٹ کیا. آئی واز ناٹ کریٹڈ آن مائی اون, سو ہو واز دیٹ کریٹر. اس تک پہنچنے کا کوئی وہ نہیں انٹلیکٹ, وہ بس
کہ وی آر ہیئر اینڈ دیٹ وائی دیٹ از آل. تو وہ ایسی بات نہیں کہ ون پرابلی جو ون وے میں پروفیس جو کرتا ہوں یا جو میں کوشش کرتا ہوں کہ جیومیٹری کا جو سب سے زیادہ فائدہ وہ یہی ہے سب سے زیادہ کہ وہ ایک اور ہیں جیومیٹریئر ہیں انگلینڈ میں ہوتے تھے, ابھی کوئی 4-5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا, کیتھ کرچلو. جی جی ٹھیک. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیومیٹری کے مطلب وہ بھی آئی ایم شیور اسی طرح امپریس ہوں گے جس طرح اب میں امپریس ہوا ہوں, مطلب ان کی بات. تو ہی سیز کہ جی کہ جیومیٹری کا جو ہائیسٹ فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری سول کو, ہماری روح کو ریکنیکٹ کرتا ہے اس کریٹر کے ساتھ. ریممبر, یعنی ریممبر کا لفظ انہوں نے دوسرے مزے سے استعمال کیا, ری کے بعد ڈیش اور ممبر یعنی ریکنیکٹ, ریممبر. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن آپ کو اس کریٹر سے کنیکشن, مطلب لیٹ سے اللہ تعالیٰ تو ہم مسلمان کہہ رہے ہیں نا, مطلب جیومیٹری از ایکولی امپریسو فار کرسچن, جو اور پرابلی نان بلیور ایز ویل, مطلب جو اس کو ایک کریٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. خالق تو میں عربی کا لفظ استعمال کر کے کریٹو کر رہا ہوں, وہ جو انگلش مین ہے یا لیٹ سے جو انگلش پرسن ہے یا لیٹ سے ہندو ہے, وہ اپنے اس کو اس طریقے سے ایک کریٹر سے امپریسڈ ہے, اور کرسچن اپنے طریقے سے امپریسڈ ہے. لیٹ سے کوئی جو ایک نہ ماننے والے کریٹر کو تو شاید ماننے کہ وہ ایک کریٹر ہے, اس کا نام بے شک وہ نہ دے رہا ہو. تو جیومیٹری آپ کو ایک کریٹر کے ہونے کا ضرور احساس دلاتی ہے کہ یار یہ سب کچھ جو ہے جیومیٹرک پیٹرنز, یہ جیومیٹری جیسے بہت سارے طریقے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو پہنچنے کے, تو مجھے تو جیومیٹری نے بہت ہی. آپ کو ایک اور میں قصہ سنا کہ امام غزالی جو تھے نا, بہت بڑے انٹلیکچوئل درباروں میں رہتے تھے, درباروں میں بڑا ان کا وہ تھا, وزیر اعظم بھی رہے ہوئے تھے. تو ایک دن ان کو مطلب اس سے یعنی سب کچھ چھوڑ کے تارک دنیا ہو گئے, اور پھر یہ تصوف کی طرف آئے, اور بہت جلد ان کو وہ چیز مل گئی جس کی وہ تلاش کر رہے تھے, جس سے وہ ڈسسیٹسفائیڈ تھے دنیا میں. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ان کو تصوف میں مل گیا نا, مجھے جس سے آپ کو وہ ٹوٹل سیٹسفیکشن ہو گئی کہ نہیں, مطلب فل ایک یقین ہو گیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور یہ جو سب کچھ میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک کریشن ہے. ہم اس میں سے گزر رہے ہیں, ہر اپنا اپنا ٹائم گزار کے چلے جائیں گے. اور میرے خیال سے اسی پہ اینڈ کرتے ہیں کہ جیومیٹری کیا کیا کچھ, جس طرح جیومیٹری سے آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں ہم سے کروا رہا ہوتا ہے یا جس کی ہمیں ریزن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ہم جو چل رہے ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں ہم سے بھی یا ہمارے ارد گرد بھی, لیکن وہ ہمیں اس کی اس وقت ریزن نظر نہیں آتی. بعد میں کہیں وہ ایک پیٹرن بن کے کئی دفعہ مشو ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ نہیں ہوتا. تو ہمیں توکل کرنا چاہیے اللہ پہ, اور بس اس پہ یقین رکھتے ہوئے چلنا چاہیے. اور میں اب آپ کو جب میں ڈیمونسٹریٹ کروں گا تو اس سے بھی جو لیسن لائف کے میں نے یہی لرن کیے کہ جی کہ جو ہمیں اپیرنٹ کیوس ان دا لائف نظر آتا ہے کہ ذرا اسٹیپ بیک اینڈ کام لک تو یو ول ریئلائز کہ دیر از اے پیٹرن ان اٹ, دیر از اے آرڈر ان اٹ. اور اگر کوئی لمیٹیشنز ہیں تو بھی وہ گاڈ کریٹڈ لمیٹیشنز ہیں, ان کو اسی طرح ایکسیپٹ کر کے ساتھ کرو گے تو لائف بیکمز اے پیٹرن, اے بیوٹیفل پیٹرن, اینڈ ایوری پیٹرن از ڈفرنٹ فرام another پیٹرن اینڈ اٹ از ایکولی بیوٹیفل. آپ جو پیٹرن بناؤ گے اور میرے پیٹرن جو لائف کا پیٹرن ہے, اپیرنٹلی اٹس اے ڈفرنٹ پیٹرن بٹ یور پیٹرن از ایکولی بیوٹیفل دین ونس کمپیئر ٹو مائی پیٹرن. میری لائف بھی اتنی ہی خوشیاں, اس کے اندر اتنی ہی لمیٹیشنز ہیں جتنا آپ کی لائف کے اندر جو پیٹرن بن رہا ہے اس کی. یہ بہت سارے فلاسفیکل اسپیکٹس جو مجھے جیومیٹری مجھے سکھاتی ہے اپنی لائف کے بارے میں. پروبلی ایٹ اس اسٹیج پہ بھی کیا جب ذرا ٹھہراؤ آ جاتا ہے, اور فرینکلی آپ کی عمر کی طرح مجھے اب معاش کا اتنا مسئلہ نہیں رہا. مطلب آئی ایڈمٹ کہ آئی ہیڈ دیٹ ایڈوانٹیج ونس آئی واز انٹروڈیوس ٹو جیومیٹری, کہ مجھے جو آپ پوچھ رہے تھے نا کہ ہر چیز میں کمرشلزم ہے, مجھے کیونکہ ایک ریٹائرڈ لائف اور الحمدللہ ایک
ریزنیبل حساب سے میں آئی واز اکنامکلی سیٹل, تو مجھے معاش کی وہ پرابلم نہیں ہے. تو پرابیبلی اس وجہ سے آئی کوڈ ٹیک دس جیومیٹری ان ادر اسپیکٹ بیونڈ دس امیجیٹ انکم کا جو ہے اس سے بیونڈ, تو اس لیے مجھے پرابلی وہ چیز سیکھنے سمجھنے کا زیادہ آسانی سے موقع. پھر ایج بھی ایسی آ گئی تھی کہ جب آپ اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے, اس کے اندر ایک پرسنالٹی کو جو ایک جوانی کے جو ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں وہ ذرا ختم ہو جاتی ہیں, وہ سیٹل ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہیں, تو آپ کو دوسرے اسپیکٹس آف لائف ذرا دوسرے اینگل سے دیکھنے کے آپ کو, تو پھر شاید پرابلی اسیمولیشن بھی زیادہ ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ہمارے ویورس کا شکریہ جو ابھی تک ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. تھینک یو.